بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابند سلاسل کر لیا۔ عابد بیمار کو باوجود ان کی نقاہت و کمزوری اور شدت کے بخار کے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ اسیران آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزرے تو فریاد و فغاں اور آہ و بکا کا وہ شور ہوا کہ زمین و آسمان لرز کر رہ گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ آپ اپنے نانا جان کو یوں صدا پہ صدا دے رہی تھیں، وا محمد آہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اپنے حسین کو دیکھیں، اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ نانا جان آپ کی پشت کا سوار ریگستان میں کٹا پھٹا پڑا ہے، تیرا حسین خاک و خون میں لتھڑا پڑا ہے۔ آہ یا رسول اللہ، سلام ہو یا محمد، دیکھیں آپ کے حسین کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تیری بیبیاں قیدی بن چکی ہیں، ہوا ان پر مٹی پھینک رہی ہے۔ سانو پتہ کی ویر دی لاش جس دم چھڈ کے تر دیے بہن تے کی ہوندا، درد منداں دے دلاں نوں پچھ جا کے چھم چھم برسن جے نین تے کی ہوندا۔ پچھو عابد نوں اکھیاں دے سامنے جے کڑیاں پھپھی نوں پین تے کی ہوندا۔ پچھو زہرا نوں خنجر دی دھار تلے جدوں تڑفے حسین تے کی ہوندا۔ شمر اور عمر سعد وغیرہ نے چند لوگوں کو اسیروں کے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ خولی مولون امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلہ کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بقول شاعر، کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی، مٹی کربل دی خاکے شفا بن گئی، جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی۔ شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، اپنے پروار قیدی نوں ویندا رہیا، او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کا مفہوم ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ سر اقدس امام حسین علیہ السلام سے آواز آئی، یا تعالی القرآن عجبا من کاسات اصحاب الکہف قتنا و حتمانا، اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کہف کے قصہ سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل بہ منزل اسیران مدینہ کا قافلہ کوفے کی طرف جا رہا ہے۔ آگے چل کر خولی ملون ساتھیوں کو قافلہ کے ساتھ چھوڑ کر
اپنی سوار کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر امام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر آ گیا۔ سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ کر رکھا تھا۔ اپنے گھر گیا تو بیوی نے پوچھا کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اس کی بیوی کا نام نوار تھا۔ جب اس نے سنا تو رونے لگی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصہ سے آگ بگولا ہو کر خونی ملعون کو برا بلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی خدا تجھے غارت کرے، تو نے جنت کے جوان کا سر کاٹا ہے، خدا تجھے آگ میں جلائے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی تھی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بی بی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات کا کافی حصہ روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ پھر ایک دم آنکھ کھل گئی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ ان انوار کی چادروں میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں کھڑی ہیں، جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہوں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی ہیں اور کبھی سینے سے لگاتی ہیں۔ خولی کی بیوی نے بے تاب ہو کر پوچھا حضرت آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بیوی نے جواب دیا بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے تمہیں بتا دیتی ہیں کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمہ بنت رسول حسین کی ماں ہوں اور یہ میری ماں جناب ختیجۃ الکبریٰ ہیں، اور یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ جناب آسیہ ہیں۔ اس نیک بخت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے لے، مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسے دے کر غائب ہو گئیں۔ نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبو اسی طرح مہکتی رہی۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی اور دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین علیہ السلام کے بچوں سے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ خولی کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ پھر اس نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ اس ملعون نے وہ چھڑی جناب امام علی مقام علیہ السلام کے دانتوں پہ مار کر کہا میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے، اس حسین کو بوسے دیتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا بڈھے تو اگر سٹھیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے اے لوگو آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنایا، وہ نیکیوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے، تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب قافلہ اہل بیت بھی کوفہ میں پہنچ چکا ہے۔ کوفہ والوں نے خاندان نبوت کو اس طرح رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا تو فریاد و فغاں کرنے لگے۔ عورتیں مرد ہر طرف رو رو کر آہوزاری کر رہے تھے اور ہائے وائے کے نعرے لگا رہے تھے۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز
فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔